بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں آپ کو ایک لکڑہارے کی مثال سناتا ہوں۔ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے روزانہ جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی لکڑیوں کو کاٹ رہا تھا کہ اسے جنگل میں کوئی چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی زمین پر، تو اس نے اس چیز کو اٹھایا اور اپنے گھر لے کر کے آیا اور اپنے بیٹے کے پاس جو چھوٹا تھا اس کو کھیلنے کے لیے دے دیا۔ اب بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نئی چیز انہیں دی جاتی ہے تو وہ باہر دوسرے اپنے دوستوں کو بتانے کے لیے جاتے ہیں کہ ہمارے والد نے یہ چیز ہمیں لا کر کے دی ہے۔ اب وہ بچہ بھی معمول کے مطابق باہر لے کر کے گیا تو باہر سے ایک جوہری گزرا۔ اس جوہری نے کہا، بیٹا یہ چیز آپ کو کہاں سے ملی؟ اس نے کہا کہ میرے والد صاحب نے دی۔ تو اس نے کہا کہ اپنے والد صاحب کو بلاؤ۔ اس نے اپنے والد صاحب کو بلایا تو اس جوہری نے کہا کہ یہ جو بچے کے ہاتھ میں ہے یہ ہیرا ہے اور یہ بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو اس لکڑہارے نے کہا آپ اس کو خرید لیجئے۔ تو اس جوہری نے کہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں اس ہیرے کو خرید سکوں، لیکن تم بڑے جوہری کے پاس جاؤ۔ تو وہ بڑے جوہری کے پاس گیا۔ بڑے جوہری نے بھی اس کو یہی کہا کہ بھائی میرے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح وہ اور بڑے جوہری کے پاس گیا، اس نے بھی اسے یہی کہا کہ میرے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کی قیمت ادا کر سکوں۔ پھر وہ جو ہے تو اس کو ایک جوہری نے رائے دیا کہ تم بادشاہ وقت کے پاس جاؤ، بادشاہ وقت تمہاری اس ہیرے کی قیمت کو ادا کر دیں گے۔ تو بادشاہ وقت کے پاس وہ گیا، اس نے بادشاہ وقت کو ہیرا بتایا تو بادشاہ وقت نے کہا کہ میں بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں اپنے خزانوں کی چابیاں دے دوں اور 2 گھنٹے میں جتنا تم میرے خزانے سے مال لے سکتے ہو اس ہیرے کے بدلے میں لے لو۔ اب یہ جو دیہاتی تھا، یہ لکڑہارا تھا، یہ بادشاہ وقت کے خزانے میں گیا تو اسے مخمل کا بستر وہاں پر دکھا، الگ الگ کھانے وہاں پر دکھے، آرام کی چیزیں وہاں پر دکھی۔ تو یہ جو ہے اس نے سوچا کہ میں 1 گھنٹہ آرام کر لیتا ہوں مخمل کے بستر پر، پھر 1 گھنٹہ جو بچیں گا اس میں میں جو چیزیں لینی ہے وہ لے کر کے نکل جاؤں گا۔ اب یہ جو تھا 1 گھنٹہ سویا۔ اب 1 گھنٹہ کیا سونا تھا، 2 گھنٹے سونے میں نکل گئے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اسی طرح دنیا کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اعمال سمیٹنے کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ اور اعمال کو سمیٹ کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ لیکن آج انسان کیا کر رہا ہے؟ صرف دنیا کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس لکڑہارے کی طرح مخمل کے بستر پر سونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بھی تو سو گیا تھا، لیکن ہم سونے کی کوشش میں اور دنیا کمانے کی کوشش میں اتنا بیزی ہو گئے ہیں، اتنا مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں آخرت کی یاد نہیں رہی۔ بہت سارے لوگ نمازوں سے غافل، اور یہ کہا جائے کہ 90% لوگ نمازوں سے غافل ہیں۔ صرف انہیں نمازوں کی یاد آتی ہے تو وہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے، اس کے علاوہ وہ نمازیں پڑھنے کو گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اب شریعت کا حکم نہیں رہا۔ شریعت کا حکم جو تھا نماز پڑھنے کا وہ رمضان میں تھا، اور اسی طرح بہت ساری عبادتیں رمضان میں لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد 11 مہینے وہ عبادت لوگ نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جو عبادتیں فرض کی گئی تھی اور یہ جو عبادتوں کا کہا گیا تھا یہ صرف رمضان میں کہا گیا تھا، رمضان کے علاوہ عبادتیں نہیں کرنے کی ہے۔ اللہ معاف کرے، جب رمضان ختم ہو جاتے ہیں تو ہماری مسجدیں اس طرح خالی ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مہینہ بھر کے لیے کوئی مہمان آئے تھے اور پھر اب وہ مہمان چلے گئے۔ تو اس لیے ہمیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہے، جیسا کہ میں نے آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
دنیا کمانا ہے، دنیا کمانے میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن ضرورت کے بقدر کمانا ہے۔ جتنی ضرورت ہے اتنا ہم کمائیں، اور اس سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مستقل اس کے پیچھے لگ جانا، مستقل اس کو حاصل کرنے کی حد درجے کوشش کرنا، مستقل یہ کوششیں کرنا کہ ہمیں حرام اور حلال کی بھی تمیز نہ رہے، اور ہم دنیا کمانے کے پیچھے ایسے لگ جائے کہ میری عبادتیں مجھ سے چھوٹ رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ مجھ سے چھوٹ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مجھ سے چھوٹ رہے ہیں، کہ کیا ہمارے اسلاف ایسے تھے کہ حضرات صحابہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ ہمارے تابعین تابعین ایسے تھے کہ اللہ والوں کی زندگیاں ایسی تھی؟ نہیں، حضرت عمر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، حضرت ابوبکر اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تھے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے تھے، لیکن ہمیں تو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہم بخشے جائیں گے کہ نہیں بخشے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ اسلام پر چلیں، ہمارا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے ہم اس کو پکڑ کے چلیں۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا، اعمال کو جمع کرنا اور آخرت کی طرف جانا، کیونکہ ہمارا جو اصل گھر ہے وہ آخرت ہے، اور دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کریں اور جنت کو حاصل کریں۔ لیکن آج کا مسلمان اور ہم تمام کی حالت یہی ہے کہ ہم دنیا میں اس طرح مشغول ہو چکے ہیں کہ آخرت کو گویا میں نے ایسا بھلا دیا ہے کہ مجھے وہ اب کسی بھی صورت میں یاد نہیں آتی۔ یاد دلانے کی بار بار کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ یاد آنے کا نام نہیں لیتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتے کو اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کریں، جس طرح حضرات صحابہ کا رشتہ اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔